اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المجادلہ آیت نمبر 21 اور 22۔ کتب اللہ، لکھ چکا ہے اللہ، لأغلبن، کہ غالب رہوں گا میں ورسلی، اور میرے رسول۔ ان اللہ قوی، بے شک اللہ زور والا ہے، طاقت والا ہے، عزیز اور زبردست ہے۔ لا تجد قوما، آپ نہیں پائیں گے کسی قوم کو، یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یؤادون، کہ وہ دوستی کریں، من، ایسے لوگوں سے، حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوئے۔ آپ کسی بھی مومن کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے، ایسے شخص کا دوست نہیں پائیں گے جو اللہ کا مخالف ہے اور اس کے رسول کا۔ وَلَوْ كَانُوا، اگرچہ وہ لوگ، آباءہم، ان کے اپنے باپ ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے اپنے گھرانے کے اور خاندان کے لوگ ہوں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ، اور ان کی مدد کی ہے، بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنے غیب سے، وَيُدْخِلُهُمْ، اور ان کو داخل کرے گا، جنات تجری، ایسے باغوں میں کہ جاری ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، اس میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، وہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں، الا ان حزب اللہ، خبردار جو گروہ اللہ کا ہے، ہم المفلحون، وہی کامیابی والے ہیں، وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ اپنے اس کلام کو ہم تک صرف پہنچایا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو ہمارے لیے آسان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے، لیکن اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے، اور قربان جائیں اپنے پاک پروردگار کے کہ کیسے ایک ایک لفظ کو چن چن کر ہمارے دلوں کو مٹھاس سے بھر دیتے ہیں۔ قرآن کا ہر لفظ اپنے اندر ایک بہت ہی پیاری لذت لیا ہوا ہے۔ جتنا پڑھیں سکون میں اضافہ ہوتا ہے، جتنا پڑھیں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کریم فرما رہے ہیں یہی کہ یہ بات میں اپنے لیے لکھ چکا ہوں کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ تو جو پھر اللہ کو مانے گا کہ اللہ اس کو غالب نہیں کریں گے، پھر جو کوئی اللہ کے رسولوں کی تابعداری کرے گا، کیا وہ انسان غالب نہیں رہے گا؟ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میں غالب ہوں، میں ہر طرح کے زور اور ہر طرح کی طاقتوں کا مالک ہوں، مجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ تو جب ایسے قوی اور ایسے زبردست رب کے ساتھ انسان کے رابطے ہو جائیں، پھر اس انسان کے لیے عزتوں کی کیا کمی رہ جائے گی؟ اور یہاں پر اللہ نے جب اپنے غلبے اور اپنے پیغمبروں کے غلبوں کی بات کی، تو مطلب کیا ہے؟ پھر جو ان انبیاء کا ماننے والا ہوگا، ان کا تابع ہوگا، اس کو بھی اللہ عزت عطا فرمائیں گے۔ اور یہاں پر یہ یہود اور نصارہ کو اور منافقین کو بتا دیا کہ کسی غلط فہمی میں مت رہنا، دنیا میں بھی تمہیں غلبہ نہیں ملنے والا، آخرت میں بھی غلبہ تمہارا نہیں، اور یہ جو اقتدار ہے یا دولت ہے یا بظاہر دنیا میں ان کا اقتدار لگے، تو یہ کوئی اقتدار نہیں ہے۔ اس حقیقت کو ہر وہ انسان سمجھ سکتا ہے اگر کوئی معمولی سے غور و فکر کو کر لے۔ اگر دولتیں اور عزتیں انسان کی کاروں کوٹھیوں سے بنتی، تو آج دنیا میں کوئی بھی امیر انسان پریشان نہ ہوتا، اور کوئی بھی امیر انسان کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوتا، کوئی بھی امیر انسان کسی پریشانی میں گھرا ہوا نہ ہوتا۔ لہٰذا یہ سب چیزیں ایک دنیا کی ترتیب ہیں جو اللہ نے لکھ دی۔ جیسے چینٹی کا وجود اللہ نے چھوٹا لکھا اور ہاتھی کا بڑا لکھا،
اب اگر چونٹی اپنے آپ کو ہاتھی جتنا بنانے کی کوشش کرے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے اس چھوٹے وجود میں ہی اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ تو اسی طرح یہ دنیا کی تقسیم ہے، اللہ نے کسی کو چونٹی کے برابر مال دیا، کسی کو ہاتھی کے برابر دیا، اور اس سے کسی انسان کی افضلیت پر دلیل نہیں لی جا سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، مخلص مومن بن جاتے ہیں، تو پھر وہ کفار اور مشرکین سے دوستیاں نہیں کرتے، اگرچہ وہ کافر اور مشرک خود ان کے اپنے بھائی کیوں نہ ہو، خود ان کے اپنے والد کیوں نہ ہو، خود اپنے ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، اور ان کے اپنے گھرانے کے عزیز رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اور یہ صحابہ کرام کا سب کا یہی حال تھا۔ جو مسلمان ہوتے گئے، ان کے جو رشتہ دار کافر ہوتے تھے، اگر کبھی جنگوں میں آمنے سامنے ہو جاتے یا ان کفار میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتے یا اللہ کریم کی شان میں کوئی گستاخانہ الفاظ کہہ دیتے، تو ہمیشہ ہر صحابی نے، کسی نے اپنے باپ کے باپ ہونے کا لحاظ نہیں کیا، کسی نے بھائی کا لحاظ نہیں کیا، کسی نے اپنی اولادوں کا لحاظ نہیں کیا، کیونکہ جب بات اللہ اور اس کے رسول کی آ جائے تو پھر ہر رشتہ اس کے آگے چھوٹا ہے۔ جیسے عبداللہ ابن ابی منافق کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ بولے تو خود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے باپ کو قتل کر دوں، لیکن آپ نے منع فرمایا، اور تب تک مدینہ میں نہیں اپنے باپ کو گھسنے دیا جب تک باپ نے اپنے کہے ہوئے کلمات واپس نہیں لے لیے۔ اسی طرح سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح، ان کے والد جراح غزوہ احد میں کفار کے ساتھ تھے، مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آئے تو میدان جہاد میں کئی دفعہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے، لیکن یہ باپ سمجھ کر ان کے سامنے سے ہٹ جاتے رہے، اور آخر کار جب بار بار سامنے آتے رہے تو انہوں نے اپنے والد کو قتل کر دیا۔ تو اسی طرح سے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں، اور جب تعریف فرما رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مومنین سے اسی چیز کی توقع ہے اور اسی چیز پر کامیابی کا مدار ہے کہ جو انسان مومن ہے پھر وہ کافر سے دوستی نہیں لگائے گا، دلی دوستی نہیں لگائے گا، کام کاج اور دیگر ضروریات میں یا حسن سلوک کی بات نہیں ہے، بلکہ دلی دوستی اور محبت نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ایک دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھ پر کسی فاجر آدمی کا احسان نہ آنے دیجیے، کیونکہ جس کا ہم پر احسان ہوتا ہے ہم عموماً طبیعت میں اس کے لیے محبت محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاجر اور فاسق انسان کے احسان سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے کہ کہیں ان کی محبت کا ذریعہ نہ بن جائے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فعل پر مومنین کی تعریف کی ہے، اور تعریف کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ تو اب اس آیت کا تقاضا صرف ان لوگوں سے، کفار اور منافقین سے ہی محبت نہیں، بلکہ ان کے ہر طریقے سے، ان کے ہر رسم و رواج سے محبت سے ممانعت ہے۔ اور اللہ فرماتے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر میں نے ایمان لکھ دیا ہے، جن کے دلوں پہ اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، اور ان کی اپنے غیب سے بھی مدد کی ہے، وَأَيَّدَهُم مِّنْهُ، اور اپنی طرف سے بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنی طرف سے۔ تو اب یہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ روح جو ہے اس کا مطلب نور ہے، جو ہر انسان کے، ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے، اور اسی نور کے سبب انسان جو ہے وہ نیک اعمال کی طرف آمادہ ہوتا ہے، اور وہی نور اس کے نیک اعمال کے بعد اس کے دل کے سکون کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے جو بات بار بار کی جاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے جو لوگ اللہ کے پیارے ہوں یا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% بات ماننے والے ہوں ان کی زندگی میں تکلیف نہ آئے،
یہی وہ نور ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں پر تکلیفات آتی بھی ہیں تو ان کے دل مطمئن رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کو جسمانی بیماریاں نہیں لگیں گی. ایسا ہوتا تو صحابہ کرام میں سے کوئی کبھی کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہوتا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ آتی. حالانکہ ہم ہر جگہ یہ بات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیماریاں تو ایک طرف، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بیماری ہوئی جس کے سبب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کا بخار اتنا شدید ہوتا تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی. تو یہ وہ فرق ہوتا ہے پھر کہ اللہ کے ماننے والے کو تکلیفیں اور مشقتیں دلی طور پر بے چین نہیں کرتی. اور یہ سکون اور اطمینان بہت بڑی قوت ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر طاقت دینے کا مطلب قرآن کی تفسیر اور قرآن کے دلائل ہیں کہ وہی مومن کی اصل طاقت ہے اور اصل قوت ہے کہ اللہ نے ان کو طاقت دی اور ان کو قوت دی. اور پھر سب سے بڑی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی خوبصورت نسبت دی ہے کہ معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے. دنیا میں کفار اور منافقین یہودیوں کی چال چلن پہ چلتے رہو اور حزب الشیطان بن جاؤ، شیطان کا گروہ بن جاؤ، یا دنیا میں مومنین سے محبت کرو اور اللہ کے نامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں سے، یہودیوں سے، کفار سے، منافقین سے، نصارہ سے دلی محبتیں مت لگاؤ اور حزب اللہ بن جاؤ، اللہ کے گروہ میں شامل ہو جاؤ. دو گروہ ہیں، ایک حزب الشیطان شیطان کا گروہ ہے، ایک حزب اللہ اللہ کا گروہ ہے. تو جیسا جس گروہ کو چننا چاہو گے اسی گروہ کے مطابق تمہارا حشر کیا جائے گا. اور اللہ نے فرمایا شیطان کا گروہ ہم الخاسرون، بربادی میں ہے، خسارے میں ہے، اور حزب اللہ جو ہے وہ ہم المفلحون، وہ کامیابی والے. تو فیصلہ ہر انسان کے سامنے اللہ نے رکھ دیا کہ اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انسان کتنے بڑی ایک چیز کے اندر، جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اگر دو پارٹیاں بنی ہوں تو ہم اس کو چنتے ہیں کہ جس کو ہم اس کام کے حوالے سے زیادہ موزوں اور بہتر سمجھتے ہیں. تو اتنی عقل تو ہر انسان میں ہے کہ شیطان جیسے دنیا میں ہمیں بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے تو آخرت میں بھی کامیابی نہیں دے گا. اور اللہ کریم جس نے اس دنیا کو بنایا، ہمیں بنایا، وہ اس دنیا میں بھی ہمارا ساتھ دے گا اور اس کے بعد بھی. تو یہ فیصلہ ہر انسان کے ہاتھ میں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اللہ کریم ہمیں اپنے گروہ میں شامل رکھے اور ان لوگوں میں شامل رکھے جن کی فلاح کا اللہ نے وعدہ کیا، ان لوگوں میں شامل کرے اللہ جن سے اللہ راضی ہے، وہ اللہ سے راضی. ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، وہ ہم گناہگار بندوں کے گناہوں کے باوجود ہم سے راضی ہو جائیں. الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے سورہ مجادلہ ہماری ناقص سوچ اور فکر کے مطابق پڑھنے میں مکمل ہو گئی. اس کا حق بھی ہم نے یقیناً ادا نہیں کیا ہوگا اور اس کو صحیح طور پر یقیناً ہم سمجھ بھی نہیں سکے ہوں گے. اللہ ہماری اس تمام کوتاہی کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں بہترین طرز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اس کے ساتھ ہمارے 28ویں پارے کی تفسیر بفضلہ تعالی مکمل ہو گئی. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.